بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے نحو میر کا سبق نمبر 4۔ آج کے سبق میں ہم جملہ انشائیہ کی چند قسمیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگلے سبق میں ہم بقیہ قسمیں مکمل کریں گے۔ جملہ انشائیہ کی 13 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، مدح، ذم، دعا۔ امر کی تعریف کیا ہے؟ امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ فاعل بھی ہوتا ہے، کام اسی نے کرنا ہوتا ہے، اور مخاطب بھی ہوتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے۔ تو فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنا، اس کو امر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ اب خوشخبری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فاعل مخاطب ہے۔ آگے نہی کی تعریف۔ نہی کا لغوی معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے ربنا لا تؤاخذنا۔ اب لا تؤاخذنا یہ نہی کا صیغہ ہے، با مفعلہ سے ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، تو ہم فعل سے رک جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں۔ استفہام کی تعریف۔ لغوی معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے سے پوچھا کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ تو اتجعل، اگر حمزہ کے بعد والا دیکھیں تو فعل ہے، آپ کہہ سکتے جملہ خبریہ ہے، لیکن نہیں، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہو گیا۔ تمنی کی تعریف کیا ہے؟ تمنی کا لغوی معنی ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ تمنی وہ جملہ ہے جس کے ذریعے تمنا کا اظہار کیا جائے، جیسے 30واں پارہ پہلی سورت سورہ نبا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول، کافر اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کافر قیامت کے دن کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہاں لیتنی یہ تمنا ہے، اس کی اس وقت تمنا ہوگی، وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہاں لیتا یہ تمنی ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ نہیں ہے۔ ترجیح کی تعریف کیا ہے؟ لغوی معنی ہے امید کرنا، امید لگا کے بیٹھنا۔ وہ جملہ ہے جس کے ذریعے توقع کا اظہار کیا جائے، امید کا اظہار کیا جائے، جیسے لعل اللہ ان یحدث بعد ذلک امرا، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن کی آپ کو مثال دی، جیسے لعل امرا غائب، یہ نحو کے اندر مثال دی جاتی ہے۔ عقود کی تعریف۔ عقود کا لغوی معنی کیا ہے؟ گرہ لگانا۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ عقود جملہ کون سا ہوتا ہے؟ عقود وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے، یعنی کوئی خرید و فروخت والا معاملہ طے کیا جائے۔ جیسے مثال نحو میر کے اندر یہ دی جاتی ہے بیعت و اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ جہاں خرید و فروخت کی بات ہو اس کو کہتے ہیں جملہ، وہ بھی جملہ انشائیہ تھا کیونکہ وہ عقود ہے، جملہ انشائیہ کی وہ قسم ہے، عقود اس میں سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ تو یہ اس طرح خریدنا بیچنا یہ عقود کی قسم ہے، اس لیے یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہم نے آپ کو یہ مثال پیش کر دی کہ عقود کی مثال بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ نحو میر کی جو مثالیں ہم دیتے ہیں بیعت و اشتریت، بیعت و اشتریت، وہاں پر نحو میر کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ بیعت و اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا، یہ دونوں مثالیں جملہ فعلیہ کی ہیں، آپ نے ان کو انشاء میں ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب سمپل سا ہے، وہ یہ ہے
کہ یہاں پر کسی واقعہ کی کسی بات کی خبر نہیں دی جا رہی، بتایا نہیں جا رہا کہ فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ طے، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ یہاں کلام کو وجود میں لایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، تو یہ اس لیے جملہ انشائیہ کی قسم ہے، یہاں خبر نہیں دی جا رہی بلکہ کلام کو وجود میں لایا جا رہا ہے۔ یہ تھی جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہم نے پڑھی، تو بقیہ انشاءاللہ ہم کل آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید استقامت عطا فرمائے۔